پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائز. اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی میں اضافہ ورلڈ فوڈ سپلائز کا پاپولیشن گروتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پاپولیشن گروتھ کے ساتھ آبادی میں اضافہ آپ کو معلوم ہے کہ مینی فولڈز ہو رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ایک ہفتے میں 15 لاکھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں. 15 لاکھ لوگ ایک ہفتے میں پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں. اور یہ ایک ایئر میں کتنے ویکس ہوتے ہیں؟ 52 ہوتے ہیں نا. ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں. 52 ویکس. 52 کو ذرا ملٹیپلائی کریں 15 لاکھ سے تو کتنا آتا ہے؟ ٹو کو 15 سے 15 تو 10 150 اور کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 کروڑ 80 یا 90 لاکھ 7 کروڑ 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایک سال میں دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں. اضافہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پیدا ہی ہو رہے ہیں, ڈیتھ ریشو بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اتنے لوگ ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں. اب سن 1800 میں یعنی آپ آج سے دیکھیں نا, جیسے آئرن ایج ہے, برونز ایج ہے, ایسے ہی پھر اس کے بعد مختلف ایجز سے گزرتے گزرتے ہم انڈسٹریل ایج پہ پہنچے. تو انڈسٹریل ایج میں 1800 میں یعنی اگر 20,000 سال پہلے آپ دیکھیں تو 20,000 سال پہلے, ٹھیک ہے, یا 10,000 سال پہلے, تو کم و بیش 20 یا 30,000 کی آبادی تھی دنیا میں. ٹوٹل پوری دنیا میں 20 یا 30,000 لوگ تھے. اب سن 1800 میں 1 بلین لوگ تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ 1 ارب لوگ تھے. اور ٹھیک 122 یا 23 سال کے عرصے میں, یا 125 آپ کہہ سکتے ہیں, 122 سال میں ڈبل ہو گئے, 2 ملین. ایسے ہی اگلے 30-40 سالوں میں 3 ملین, اگلے 12-13 سالوں میں 4 ملین. یہ کرتے کرتے آپ کی آبادی جو ہے آج 7.7 بلین کی آبادی ہے, 7.8 ارب کی آبادی ہے. ایسا کیوں ہے کہ 1800 میں تو 1 بلین تھے اور 150 سال میں ڈبل ہو گئے, اگلے چند سالوں میں اس سے بھی ڈبل ہو گئے, اور اگلے 12-13 سالوں میں اس سے بھی ڈبل ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم لوگ ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام یہ ہے کہ کم و بیش ہر دور میں عورتیں اور مرد برابر ہی رہے ہیں, اور مرد قدرے یا نسبتاً زیادہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں تو مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. 50.49 یا اس طرح سے سم تھنگ مرد زیادہ ہیں, اور عورتیں 49.5 یا اس طرح سے کم ہیں. ٹھیک ہے, اس ریشو کے لحاظ سے. تو جتنے عورتیں اور مرد ہوں گے تو ان کی آپس میں نکاح ہوں گے, تو کم عورتیں اور مرد ہوں گے. جیسے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ کم بارش ہوگی تو کم پانی آئے گا. سنا ہوا ہے نا؟ اس بیچارے نے ایک بات کر لی تو اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا. اس نے بات ٹھیک کہی تھی, ٹھیک ہے نا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص بات کرتا ہے, کوئی بھی شخص ہے نا, وہ بات کرتا ہے تو وہ بات اپنے آپ میں ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب دوسرا اس کا مذاق بناتا ہے, اور مذاق بنانے والا بھی ہو ایک بڑا شخص, تو اس کو پھر میڈیا نے بھی ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا, حالانکہ بات انہوں نے ٹھیک کی تھی. تو ایسے ہی کم لوگ ہوں گے تو آبادی کم بڑھے گی, زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ بڑھے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ لوگوں کے نکاح ہوں گے, شادیاں ہوں گی, تو
تو آبادی میں بھی اس حساب سے پھر اضافہ ہوگا. تو یہ اصل میں آپ کا مشروم گروتھ ہوتا ہے, ملٹیپلسٹی آف پاپولیشن ہوتی ہے کہ تعداد کے حساب سے جتنی تعداد زیادہ ہوگی لوگوں کی تو آبادی اسی حساب سے پھر بڑھے گی. قدرتی سورسز اینڈ ریسورسز اور وسائل اور منبع اور مآخذ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, کم ہونا شروع ہو جائیں گے, خوراک کی کمی ہوگی, پانی کی کمی ہوگی. اچھا ایسے ہی سکون کی کمی ہو جائے گی, زمین کی کمی ہوگی. پرانے زمانے میں یعنی ہزاروں سال پہلے پورے ملک جتنا ایک ایک شخص کا رقبہ ہوا کرتا تھا. پھر یہ سکڑتے آج انسان یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اکثر لوگ زمین پر رہتے ہی نہیں ہیں, فضا میں معلق ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ برج خلیفہ دیکھیں, ورلڈ ٹریڈ سینٹر دیکھیں, دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگز دیکھیں, تو لوگ زمین پر تو نہیں رہ رہے, لوگ تو فضا میں معلق ہیں. ایسا ہی ہے نا, یعنی فضا کو بھی خریدا جا رہا ہے. زمین اتنی کم ہوگی ہے لوگوں کے لیے. تو ایک اندازے کے مطابق 2050 میں یہی دنیا کی آبادی جو 7.8 ارب ہے یہ 10 ارب کی ہو جائے گی. کتنے ارب کی؟ 10 ارب کی. تو اس صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. اگرچہ اللہ تعالیٰ تعداد کو کم بھی کرتے رہتے ہیں, چونکہ موت مذہب کا پیغام ہے, مذہب کا موضوع ہی موت ہے, اور موت کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ جہاں انفرادی سطح پر کرواتے رہتے ہیں, یعنی ایک انسان کو موت آتی ہے, ایسے ہی اجتماعی لیول پہ بھی کبھی کبھی موت آ جاتی ہے. زلزلہ ہو جائے گا, ارتھکویک, فلڈ آ جائے گا, سیلاب, سٹورم میں, سائیکلون میں, ٹورنیڈو میں, ہریکینز میں لوگوں کی وفات ہوتی جائے گی. اچھا ایسے ہی ایپیڈیمکس آتے ہیں, پینڈیمکس آتے ہیں, وبا عالمگیری ہو یا کسی ایک خطے میں ہو, اس کی صورت میں لوگ جماعت کی شکل میں فوت ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی ڈیتھ ریشو زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی 14ویں صدی میں 14th سینچری میں پلیگ آیا تھا, یعنی بلیک ڈیتھ, طاعون. یہ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی رہا ہے نا, آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. طاعون ایک بیماری تھی جس میں لوگ ایسے ہی ایک ایپیڈیمک جس کو کہتے ہیں آیا, تو جیسے یہ تھا نا کووڈ میں جیسے لوگ فوت ہونا شروع ہو گئی, تب بھی ایسے ہی تھا. ایسے ہی 14ویں صدی میں پلیگ یا بلیک ڈیتھ کا دور تھا, اسپیشلی یورپ میں. ایسے ہی 16ویں صدی میں, 18ویں صدی میں مختلف وائرسز آتے رہے. اسی طرح سے اس عرصے میں جیسے کووڈ نے ایک اٹیک کر دیا, ایک عالمگیری وبا پھوٹ پڑی, یعنی پینڈیمک. ایپیڈیمک کہتے ہیں کسی خاص خطے پر کسی وبا کا پھیل جانا, اور پینڈیمک پوری دنیا میں. تو یہ پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ فوت ہوئے. تو پاپولیشن کا انکریز ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اگر خاندان میں 10 افراد تھے تو اب اس خاندان میں 50 افراد ہوں گے. یہ خاندان میں وسیع پیمانے پر بول رہا ہوں. پہلے اگر دنیا میں 20,000 لوگ تھے یا پھر 1 بلین تھے تو آج 8.5 بلین لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں, 8.5 ارب لوگ. ایسے ہی 2050 میں آج سے کم و بیش 25, 26, 28 سال بعد 10 ارب ہوں گے. تو اس وقت فوڈ سپلائیز جو ہیں, جیسے آپ کے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے, کم ہو جائیں گی اور اکانومی بری طرح سے متاثر ہوگی. تو اس کی صورت میں انسان کو کیا کرنا ہوگا؟ فیملی پلاننگ کرنی ہوگی. کیا کرنی ہوگی؟ فیملی پلاننگ کرنی ہوگی, خاندانی منصوبہ بندی جس کو کہتے ہیں. یعنی ہر ایک شخص کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں نے پلاننگ کرنی ہے یا نہیں کرنی. یعنی شادی اگر کی ہے تو کیا ہر سال ایک ویرائٹی آنا شروع ہو جائے گی؟ ہر سال, ہر 2 سال بعد, یا پھر اس نے یہ پلاننگ کرنی ہے کہ بچے صرف 2 ہی اچھے. یہ تو انسان پر ہے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو
ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ روزی کا رازق اور رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، اس میں بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی محنت کے پیش نظر جتنی وہ محنت کرتا ہے اسی حساب سے رزق بھی دیتے ہیں۔ تو آپ کے اگر وسائل ہیں 2 بچوں کے، پیدا کر دیے آپ نے 100، تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور صرف کھلانا نہیں ہوتا، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، صرف سکول کی فیس ہی پوری نہیں ہو پاتی۔ اچھا سکول کی فیس کو بھی چھوڑیں، پیمپرز نہیں پورے ہوتے، دودھ نہیں پورا ہوتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یعنی اتنے بچے تو آپ بھی نہیں ہیں کہ آپ کو ان باتوں کا علم نہ ہو، پتہ ہے نا؟ تو یہ ہے کہ لوگوں کو پھر خود سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا زیادہ بچے ہوں، زیادہ بچے تو وہ ٹھیک رہیں گے یا کم بچے ہوں تو۔ اب عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جی مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، کہا جاتا ہے نا، اور پٹھانوں کے ہاں آپ جا کے دیکھیں تو 50 بچے، 60 بچے، 30 بچے ہوتے ہیں نا۔ یعنی یہ کوئی عام بات عذرائے تفنن نہیں کہہ رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، کوئی جوک نہیں کر رہا آپ سے۔ نیوز میں دیکھتے ہوں گے 50 بچہ، 40 بچے، کئیوں کے نام بھی نہیں آتے۔ کتنے بچے ہیں جن کے نام پیرنٹس کو نہیں آتے، اتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں پٹھانوں میں، اور وہاں پہ تو 4 شادیاں کرنا مباح ہی نہیں، فرض بھی سمجھا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ حکم بھی نہیں تھا، یہ اجازت دی گئی تھی غزوہ احد کے موقع پر، کہ جب زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، صحابہ کرام زیادہ تعداد میں شہید ہو گئے، عورتیں بیوہ رہ گئیں، بچے یتیم ہو گئے، تو اب ان عورتوں کی دلداری یا ان کی داد رسی بھی کرنا مقصود تھی، اور یتیم بچوں کی کفالت بھی مقصود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، اگر انصاف کر سکتے ہو تو کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مقصود کیا تھا؟ یتیم بچوں کی کفالت۔ سب سے پہلے یتیم بچوں کے بارے میں وہاں پہ بیان ہوا ہے، اس کے بعد شادیوں کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اصل ہدف کیا تھا وہاں پہ؟ یتیم بچوں کی کفالت تھی۔ اور پھر عورتوں کے ساتھ انصاف زیر بحث آتا ہے کہ پھر انصاف بھی اگر کر سکتے ہو تو کر لو، کرو نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کر سکتے ہو اگر انصاف کر سکو تو۔ اگر یہ فرض کا حکم ہوتا تو کہا جاتا کہ ہر حال میں کرو اور انصاف کرو ان کے درمیان، نہیں، اگر کی شرط ہے، کنڈیشنل سینٹنس ہے، اگر کر سکتے ہو، اور اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ 4 شادیوں کے بارے میں بھی اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ 4 شادیوں کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، شادی ایک ہی اچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی عورت سے شادی کی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ جب حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بھی وفات ہو گئی، تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ پڑھا ہے نا اس کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی تھے، اس کے بارے میں پتہ ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے تھے؟ بیٹیاں بھی تھی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، قاسم رسول اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام تھا، وہ فوت ہو گئے تھے۔ ابراہیم تھے، وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ تو ایک موقع پہ ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کو ذمہ داریاں بھی نبھانا ہوتی ہیں، دنیا کی بھی، نبی بھی ہیں آپ، رسول بھی ہیں، تو کیوں نہ آپ کے لیے میں شادی کا پیغام بھیج دوں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کوئی رشتہ ہے تمہاری نظر میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے ایک۔ تو حضرت عائشہ کا رشتہ مانگا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم نے اسلام لانے سے پہلے اس کے رشتے کی کہیں بات کر دی تھی، ہم ان سے پوچھیں گے، اگر وہ کرنا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ ہمیں منظور ہے۔ ادھر سے حضرت سودا
उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, जब उन्होंने ये देखा कि इन्होंने किया हुआ है तो उन्होंने उनकी बात भी कर ली, हज़रत सौदा की। तो हज़रत सौदा से भी रिश्ता हो गया, और इन्होंने जब ससुरालियों से पूछा, उन्होंने कहा कि आप लोग मुसलमान हो गए, अब हम शादी नहीं करते। तो इधर से ये रिश्ता भी हो गया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करके हज़रत सौदा को घर में लाया था, और जब हज़रत सौदा से पूछा, उनसे इजाज़त तलब की कि क्या तुम राज़ी हो कि मैं आयशा को ले आऊँ, यानी निकाह पहले हो चुका था, रुखसती नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि असल में अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी शोहर की तलब वो नहीं रही, मुझे तो आपका दुनिया और आखिरत में साथ चाहिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को घर में लाया था। तो ये सारी कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ही शादी की थी, मतलब एक ही शादी थी। बाकी जो शादियाँ थीं बहरहाल वो आम मुसलमानों के लिए उसका हुक्म नहीं है, वो एक नबी की हैसियत से अल्लाह ताला ने उनका, यानी जिस तरह से नमाज हम पर 5 फ़र्ज़ है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं। तहज्जुद की नमाज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज़ थी। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियाँ की हैं आम मुसलमान नहीं कर सकता। वो नबूवत के तकाज़े पूरे करने के लिए, और कुछ जंगी कैदी थी उनसे निकाह करने के लिए, कुछ रसूम को तोड़ने के लिए, मुख्तलिफ अवामिर की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की थी। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि आम तौर पे हमारे मुआशरे में गलत कॉन्सेप्ट्स फैले हुए हैं कि शादियाँ 4 कर सकते हैं जी, और जो शादियाँ 4 करते हैं, बल्कि मुफ्तियान कराम तो इस बात के मशवरे देते नज़र आते हैं और नसीहतें करते नज़र आते हैं कि 4 शादियाँ हों तो इंसान की ज़िंदगी ठीक रहती है। ये शादियाँ 4 अगर हो भी जाएँ तो इससे कोई क़यामत वपा नहीं होती, लेकिन बस इतना ही मामला है कि क़यामत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई हुक्म दिया गया है। और फिर बच्चों की प्लानिंग, पुराने दौर में जंगो जिदाल का, मैदान हरब का और कत्ल व गारत का दौर था। यानी जिहाद तो इस्लामी टर्म है ना, जिहाद तो कुछ कायदों के तहत किया जाता है। तो जंगो जिदाल के दौर में जिस शख्स के जितने ज़्यादा बेटे होते थे वो उतना ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। ये मिसाइल का दौर नहीं था, ये बुलेट्स का दौर नहीं था, ये टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था कि आप एक बटन दबाएंगे रिवॉल्वर का, घोड़ा प्रेस करेंगे तो बंदा ख़त्म। वहाँ पे फाइट्स होती थी तलवारों से, घोड़ों पर, ऊँटों पर, खच्चरों पर, गधों पर, पैदल, तलवारों से, खंजरों से, तीरों से, और कुश्तियाँ होती थी। तो लोग आपस में लड़ते थे, जिसके हाँ नफरी ज़्यादा वो पावरफुल। समझ आ रही है? तो इसलिए लोगों के हाँ बच्चे ज़्यादा होते थे। आज के ज़माने में पॉपुलेशन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी ये नहीं कहा, ये ज़रूर कहा है कि मेरी उम्मत में ज़्यादा लोग होंगे तो मैं फ़ख्र करूँगा, ये हदीस है। लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है? क्या ये कहा है कि बस पैदा ही करते रहो, ना उनकी तालीम का सोचो, ना उनकी सेहत को सोचो, अपने वसाइल देखो ही ना? समझ आ रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा ये हदीस है कि ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरत से शादी करो। अब ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरत का मतलब क्या है कि औरत माँ के रूप में सबसे ज़्यादा शफीक होती है। औरत चूँकि सरतापा, सर से लेकर पाँव तक जज्बात का पैकर है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली मखलूक है। वो बेटी के रूप में हो, वो बहन के रूप में हो, वो माँ के रूप में हो, वो बीवी के रूप में हो, किसी रूप में हो। हता कि औरतें बसा औकात, औरतों का दिल इतना रकीक और नर्म होता है कि वो किसी अजनबी को भी दुख में देख कर रोना शुरू कर देती है। उसका हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो वो रोना शुरू कर देती है। ऐसा ही है ना? तो ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरत पैदा करो, उस ज़माने की ये ज़रूरत थी। मेरी बात समझ आ रही है? ये ज़रूरत थी उस ज़माने की। लेकिन आज के ज़माने में हम बच्चे ज़्यादा पैदा करना शुरू कर दें जबकि वसाइल हमारे पास होंगे ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से इनकार नहीं होता, लेकिन अहादीस किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही होती हैं, उसका मतलब क्या होता है, किस शख्स से क्या बात कही जा रही होती है, उसको देखना होता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया एक मौके पर कि मोमिन बसीर ज़माना होता है, यानी जिस ज़माने में वो ज़िंदा होता है उस ज़माने की बसीरत होती है उसे हासिल, उसके बारे में नॉलेज होता है उसे। आज के ज़माने में अगर हमें नॉलेज हो जाए कि इस ज़माने में ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब ये होगा कि बच्चों को तालीम से भी महरूम करना है, अच्छी सेहत से भी महरूम करना है, सुकून से भी महरूम करना है, तो फिर बच्चे ज़्यादा ना जने, बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। समझ आ रही है?
تو یہ بات ہے، پاپولیشن سے خوراک بھی کم ہو جاتی ہے، زمین بھی کم ہو جاتی ہے، وسائل بھی کم ہو جاتے ہیں، آلودگی بڑھتی ہے، یعنی ویسٹ مٹیریل کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ کراچی کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں، اس کی صورتحال کراچی میں کیا حال ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور دنیا میں آلودگی یا پولوشن کی سٹیج پہ پہنچ چکی ہے، خواہ وہ فضا میں ہو، اب جیسے ٹیکنالوجی ہے، جیسے انڈسٹری سے اٹھنے والا دھواں ہے، جیسے انسان نے اپنے لیے ویپنری اور اس کو بنا دیا ہے ٹیکنالوجی کو، کتنا سموک، کتنا ڈسٹ فضا میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آبادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کم کیسے ہو رہی ہے؟ اعزاز کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، یعنی کرونا کوئی بندہ ہو، کرونے یہ ہماری اردو میں یعنی ایک اس میں ندائی استعمال ہوتا ہے۔ ندائی کا مطلب ہوتا ہے آواز دینے کے لیے استعمال ہونے والا اسم۔ یہ ہماری اردو کا مسئلہ ہے، جیسے اعزاز نے کہا ہے نا کرونے کی وجہ سے۔ اردو میں جیسے ہے نا مسجد کی جمع ہوتی ہے مساجد، ایسے ہی جمع ندائی ہوتی ہے مسجدوں نے، یعنی لوگوں کی جمع کیا ہے؟ لوگ ہی ہے، لوگوں کی جمع لوگ ہی ہے نا، لوگ، لیکن لوگوں کی جمع ندائی کیا ہے؟ لوگوں، یعنی یہ تو لوگوں نے کہا ہے، لوگ نے کہا ہے، یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ نے کہا ہے، ہم کہتے ہیں لوگوں نے کہا ہے، چونکہ یہاں پہ سمپل جو جمع ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، جمع ندائی استعمال کریں گے۔ ایسے ہی انہوں نے کرونا کو واحد ندائی کے طور پر استعمال کیا ہے کرونے کی وجہ سے۔ یہ ایک بڑا حسن ہے جی، آپ کی زبان میں بڑا حسن پایا جاتا ہے کرونے کی وجہ سے۔ تو یہ آبادی جو ہے یہ کیوں بڑھتی ہے؟ مسکرا رہے ہیں آپ، یعنی مسکرانے والی بات تو نہیں تھی۔ آبادی کیوں بڑھتی ہے؟ پہلے مسکرا لو، ہنس لو، پھر بات کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی مسکرانے والی بات نہیں ہے، نہ ہی شرم کرنے والی بات ہے، نہ ہی ہنسنے والی بات ہے۔ یعنی معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق جب انسانوں کے نکاح ہوتے ہیں تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بقا چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ بقا۔ وہ امورٹیلٹی چاہتا ہے، امورٹیلٹی۔ وہ چونکہ مورٹل ہے، فانی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہوتا ہے، تو وہ مختلف انداز استعمال کرتے ہوئے اپنی بقا چاہتا ہے۔ امورٹیلٹی، دا مین وانٹس ٹو بی امورٹل، وہ لافانی ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ اپنی نشانیاں چھوڑنا چاہتا ہے۔ یعنی کیا وجہ ہے کہ ایک انسان شادی کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بچے ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ بقا ہے۔ ایک خاص عمر کے حصے میں پہنچ کر انسان تنہائی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو کافی عرصہ تک وہ ایسے ہی رہے، لیکن ایک خاص وقت آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ کس کا احساس؟ تنہائی کا احساس۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور پھر بچے پیدا ہونا شروع ہوئے۔ آپ نے قابیل اور حابیل کا واقعہ سنا ہوگا نا، یعنی قابیل مطلب کین اور حابیل مطلب ایبل۔ بائبل ہسٹری میں بیان ہوا ان کا واقعہ کہ قابیل اور حابیل دونوں بھائی تھے، ان کی ایک سسٹر تھی اقلیمہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ اقلیمہ۔ قابیل اور اقلیمہ اکٹھے پیدا ہوئے تھے، حابیل بعد میں پیدا ہوا تھا۔ اور اس وقت کی شریعت میں چونکہ آبادی کا اضافہ مطلوب و مقصود تھا نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں جب پیدا فرمایا دنیا پر بھیجنے سے پہلے تو عہد الست ایک آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ اعراف میں غالباً بیان ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو اس نے اقرار کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ امتحان
باقی تمام مخلوقات پر پیش کیا تو سب نے انکار کر دیا. لیکن انسان وہ ظلوماً جہولا مخلوق ہے کہ اپنے ظلم اور جہالت کی بنیاد پر، یہ وہ والا ظلم اور جہالت نہیں ہے جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں، اس نے کیا کیا، اس امتحان کو قبول کر لیا. اب امتحان کو قبول کر لیا انسان کی ارواح نے، اس کے روحوں نے، انسان یعنی دنیا میں آنے سے پہلے سب انسانوں کے روحوں نے اس کو تسلیم کر لیا. تو اب اس کے لیے پھر ایگزامینیشن سینٹر بھی چاہیے ہوتا ہے نا آپ کے لیے. یعنی ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایگزامینیشن سینٹر چاہیے ہوتا ہے امتحان دینے کے لیے، تبھی پاس ہوتے ہیں، ورنہ پورا سال محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو ہم اس دنیا میں آتے ہیں نا، جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں اسی وقت ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ جب تک ہم اڈلٹ یا بالغ نہیں ہوتے تو اس کی باز پرس شروع نہیں ہوتی، لیکن ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے موت تک. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان دینے کی غرض سے دنیا میں بھیجا ہے. اسی امتحان کو پورا کرنے کے لیے آدم و حوا کو پیدا کیا گیا اور پھر ان کی اولاد میں شادی کے کلچر کو، نکاح کے کلچر کو عام کیا گیا. اور اس وقت ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے بہن بھائی کی شادی نہیں ہوتی تھی، مختلف وقتوں میں پیدا ہونے والے، مختلف اوقات میں پیدا ہونے والے بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی. تو قابیل یعنی کین اور اقلیمہ ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے تھے، حابیل دوسرے وقت میں پیدا ہوا تھا. تو شریعت کے مطابق اقلیمہ اور حابیل کی شادی ہونا تھی. اب سمجھ آ گئی ہے؟ قابیل کسان تھا اور حابیل چرواہا، شیپرڈ. ٹھیک ہے. تو قابیل نے ضد باندھ لی کہ میں نے اقلیمہ سے شادی کرنی ہے، جبکہ ہونا کس سے تھی؟ حابیل سے. اقلیمہ تھی بھی بہت خوبصورت، اس نے اپنی پسند کی بنیاد پر یہ ضد اور ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کیا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا بارگاہ نبوت میں، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں قربانی کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کی شادی ہوگی اقلیمہ سے. جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کی شادی اقلیمہ سے ہوگی. تو اس وقت کی شریعت کے مطابق قربانی جس کی قبول ہوتی تھی نا، اس کی قربانی کو آسمان سے آگ نمودار ہوتی تھی اور آ کے چھو لیتی تھی. تو دونوں نے قربانی پیش کی. قابیل نے اپنی کچھ جو بھی فصل وغیرہ تھی، جو بھی زر تھا اس کے پاس کھیتوں سے حاصل ہونے والا، وہ پیش کیا قربانی کے طور پر. اور حابیل نے اپنے کچھ جانور، جو کہ چرواہا تھا، شیپرڈ. تو آگ نمودار ہوئی آسمان سے اور اس نے حابیل کی قربانی کو آ کے چھو لیا. یوں حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی مردود ہوئی، یعنی رد کی گئی. لیکن اس آسمانی واضح آیت اور نشانی کے باوجود قابیل نے ماننے سے انکار کر دیا. قابیل دنیا میں سب سے پہلا شخص ہے کہ کسی انسان کا اس نے قتل کیا. قابیل نے اپنے بھائی کو اس ضد اور انا میں قتل کر دیا، حابیل کو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب اس نے ایک بڑا پتھر لیا، جس کو کہتے ہیں تراڑ، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، بڑا پتھر لے کے اس کے سر میں مار مار کے ختم کر دیا اس کو. لیکن جب پریشان ہوا، بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں اور اس کا لاش کا میں کیا کروں اب. تو ایک کوا آیا اور ایک پہلے سے مرے ہوئے کوے کو اس نے اپنی چونچ سے، اپنی بیک سے اس نے زمین کھود کھود کر اس میں دفن کیا اور یوں قابیل کو سکھایا کہ اس کو ایسے دفن کرنا ہے. تو بہرحال یہ میں آپ کو صرف انٹرسٹ کے لیے بتا رہا ہوں، تھوڑا ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ انسان اس دنیا میں کیسے آیا اور اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود تھا، انسان کا نکاح کیوں ہوتا ہے، شادی وہ کیوں کرنا چاہتا ہے، وہ اصل میں اپنی بقا چاہتا ہے. اور جب انسان دنیا میں آیا تو اس کے پاس خوراک، اس کے فوڈ، لباس، شیلٹر اس طرح سے نہیں تھا. لیکن انسان کو چونکہ علم بھی دیا گیا ہے تو اس نے اس اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے مشاہدات، تجربات کیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پہلے سے ہدایت دے دی گئی تھی، یعنی فطرت تو پہلے سے انسان کے اندر موجود تھی نا. اوپر سے پیغمبروں کا سلسلہ پہلے دن سے شروع کر دیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پہلے انسان تھے دنیا پر، پہلے نبی بھی تھے، ایسا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک اپنی
وحی بھی اتارنا شروع کر دی. تو اس علم کی بنیاد پر انسان نے پھر کیا کیا, اس نے ترقی کرنا شروع کی. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جہاں چیزوں کا صحیح استعمال کرتا ہے وہاں پر چیزوں کا غلط استعمال بھی کرتا ہے. اپنے سوء استعمال سے, غلط استعمال سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ مسائل مادی بھی ہوتے ہیں, غیر مادی بھی ہوتے ہیں, مرئی بھی ہوتے ہیں, غیر مرئی بھی ہوتے ہیں, ویزیبل بھی ہوتے ہیں, انویزیبل بھی ہوتے ہیں. یعنی بعض مسائل نظر آتے ہیں, بعض مسائل نظر نہیں آتے. تو انہی میں سے آبادی کا مسئلہ ایک ایسا ہے جو آپ کو نظر بھی آتا ہے. یعنی انسان آپس میں اختلاف تو کرتے ہی ہیں, اس لیے کہ انسان کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہی اینگل سے, ایک ہی اپروچ سے کسی مسئلے کو سوچنا شروع کر دیں اور اس کا سلوشن کر لیں. ہر انسان ڈفرینس آف اوپینین رکھتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس ڈفرینس آف اوپینین کو اگر گوارا کر لیا جائے اور ایک خاص حد تک وہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ڈفرینس آف اوپینین میں انسان جب ہٹ دھرم ہو جائے, اپنی بات کو صحیح سمجھے ہر حال میں, اس میں غلطی تک ماننے کے لیے تیار نہ ہو, دوسرے کی بات کو غلط سمجھے 100%, اس میں صحت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو, تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرے پر چڑھ دوڑتا ہے, دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑتا ہے. اور پھر یہ بہرحال دوسرے کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی محافظت میں, اپنے ڈیفنس میں اس کے خلاف بھی اقدام کرے, اس کا پیدائشی حق ہے. تو یوں کیا ہوتا ہے کہ جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے. یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا کہ شروع میں انسانوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا, پھر ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو ہم نے کیا کیا؟ مبشرین اور منذرین کا, یعنی نبیوں کا سلسلہ شروع کیا جو ان کو بشارت دیتے تھے جنت کی, اور منذرین جہنم سے ڈراتے تھے. یعنی ایک خاص درجے میں اختلاف ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مصیبت واقع نہیں ہوتی. ایک بات میں کہتا ہوں جس کو صحیح سمجھتا ہوں, ایک بات آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں سر ہمیں آپ کی بات سے اختلاف ہے, ایسے نہیں ہوتا تو ایسے ہوتا ہے. لیکن میں کہوں نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, تو اس کی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر آپ کا بھی رائٹ ہوتا ہے نا کہ آپ بے شک حملہ نہ کریں, لیکن اگر میں آپ پر حملہ کروں تو آپ اپنی محافظت تو کریں گے نا, ڈیفینس تو کریں گے, اپنا بچاؤ. تو اس طرح سے مختلف مذاہب پیدا ہونا شروع ہو گئے, حالانکہ مذہب ایک ہی تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن انسان نے اسی دین کے اندر, جس کو اسلام کہا جاتا ہے, مختلف گروہ اور فرقے بنانا شروع کر دیے. چنانچہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے, آمد سے, نبوت سے, بعثت سے پہلے کے ہیں, جن کو ہم یہودیت, نصرانیت کہتے ہیں. اور کچھ فرقے اس کے بعد کے ہیں جن کو ہم دیوبندیت کہتے ہیں, بریلویت کہتے ہیں, سنیت کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہابیزم کہتے ہیں. یہ سب فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ہیں. یعنی کچھ فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے پہلے کے ہیں, کچھ بعد کے. یہ سب فرقے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اسلام. ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان. اس مسلمان لفظ کے ساتھ کوئی ایک لفظ تو کیا ایک حرف بھی آپ اضافی لگائیں گے سابقے کے طور پر یا لاحقے کے طور پر, پریفکس کے طور پر یا سفکس کے طور پر, تو آپ ایک جرم کا ارتکاب کریں گے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کریں گے. اس لیے کہ ہمارا نام ہی مسلم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں اپنے رب کے سامنے تسلیم کرتا ہوں. یعنی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرتا ہوں؟ سر تسلیم خم کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو انسان نے پھر کیا کیا؟ مختلف مذاہب میں بٹ گیا, مختلف فرقوں میں بٹ گیا, آپس میں جنگ و جدال کرنا شروع کر دیا. چنانچہ آپ سنتے ہوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں, کچھ کہتے ہیں, سب سے بڑی تفریق تو تقسیم دو بڑی طرح کی ہے نا, ایک سنی ایک شیعہ. نہیں, سب سے بڑی تقسیم دو طرح کی ہے نا, ایک سنی اور ایک شیعہ. اچھا, سنیوں میں سنی وہابی, سنی یعنی بریلوی, سنی دیوبندی, حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, ایسے ہی شوافے ہیں, ملکی ہیں, حنبلی ہیں, ٹھیک ہے, وہابی ہیں, سلفی ہیں, یہ جو اہل حدیث حضرات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی صوفی ہیں, صوفیزم کے بھی مختلف سلسلہ حاجات پائے جاتے ہیں نا. تو
انسان نے کیا کیا کہ پھر شیعوں میں بھی مختلف فرقے ہیں، یعنی شیعوں میں اثنا عشری ہیں، آغا خانی ہیں، ایسے غالی ہیں، ایسے ہی اور ان کے مختلف فرقے ہیں. تو مسلمانوں کے جیسے فرقے بنے ایسے ہی غیر مسلمس کے بھی فرقے بن گئے، ایسے ہی کرسچنس کے کیتھولکس ہیں، پیورٹنز ہیں، پروٹسٹنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ایسے یہودیوں میں بھی مختلف فرقے پائے جاتے ہیں. تو ان فرقوں نے کیا کیا، وہ اب یہ یاد رکھیے گا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی آپس میں لڑتے رہے ہیں، بلکہ کرسچنز اور جیوز ایک دوسرے کے ساتھ تو برسر پیکار کئی سالوں تک رہے ہیں، لیکن آپس میں بھی یہ لوگ لڑتے رہے. یعنی پروٹسٹنٹس کے اور کیتھولکس کے بہت سی لڑائیاں ہوئی ہیں، 30 40 سال تک لگاتار ان کی لڑائیاں جاری رہی ہیں. ڈنمارک میں اور بیلجیم میں اور مختلف ممالک میں ان کے ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں ایک دوسرے کی طرف سے. صرف کرسچنس کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی کرسچنس کی جوز کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ بات نہیں کر رہا. 30 سال تک ان کی جنگیں آپس میں رہی ہیں. ایک ہی جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ہمارے ہاں سنی اور شیعہ کی اس طرح سے جنگ نہیں ہوئی کبھی. مختلف ممالک میں رہی ہے، کئی ممالک اسی کے نام پر، اسی خرافات کی بنیاد پر بیچارے لوگوں کا قتل ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن ان کے اندر بھی فرقوں کی وجہ سے جنگیں رہی ہیں 30 سال تک، پروٹسٹنٹس اور کیتھولکس کی. ایسے پھر ان میں پیورٹنز ہوتے ہیں. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد ہے کہ انسان نے جب ایک دوسرے سے جنگ و جدال کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے درپے ہو گئے، تو پھر کیا ہوا، آبادی کم بھی ہوئی ہے. لیکن پھر ہوا کیا کہ وہی چیز ہے کہ انسان جب اپنی بقا چاہتا ہے، اپنی امورٹیلٹی چاہتا ہے، اپنے آپ کو لافانی بنانا چاہتا ہے، تو پھر نکاح کرتا ہے، جو کہ جائز عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی مطلوب و مقصود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حدیث کے مطابق، انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان اور مسلمان سے مطلوب و مقصود کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی، صفائی. تو اخلاق کی صفائی، کردار کی صفائی نکاح کرنے میں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس کی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے پیدا ہوتے ہیں. کم لوگ ہوں گے، مثال کے طور پر ایک معاشرے میں 5 مرد ہیں اور 5 عورتیں ہیں، ان کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں، تو کتنے گھر آباد ہوئے؟ 5. اب ہر سال ایک بیٹا یا ایک بیٹی پیدا ہوئے، تو 2 سالوں میں کتنے ہو گئے؟ 10 ہوئے نا. 2 سالوں میں 10 ہو گئے. لیکن اگر 5 نہ ہوں، 50 ہوں، تو 50 گھر آباد ہوئے. تو ہر ایک کے گھر میں ایک سال میں ایک بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، تو 2 سالوں میں کتنے ہو جائیں گے؟ یعنی 10 کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر دو تو کتنے ہو جائیں گے؟ 100. کتنے ہو جائیں گے زوہیب؟ 100 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں، ایک طرف 10 ہیں، ایک طرف 100 ہیں، یعنی 5 تھے تو 10 ہوئے، 10 تھے تو یہ ہوتا ہے. نہیں، 5 تھے تو 10 تھے نا، 50 تھے تو 100 ہو گئے. ایسے ہی شروع میں انسان کی آبادی جو تھی، یعنی آج سے 20-30 ہزار پہلے کی آبادی اتنی ہی تھی، 20-30 ہزار، اس سے زیادہ نہیں تھی. پوری دنیا میں صرف 20-30 ہزار لوگ ہی موجود تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، مدینہ میں دیکھیں تو لوگ لاکھوں میں نہیں تھے، صرف ہزاروں میں تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کم و بیش 15-20 ہزار لوگ ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. مکہ میں بھی ایسے ہی اتنی تعداد ہوئی ہوگی، یعنی 30-35 ہزار کی، اس سے زیادہ نہیں تھی، یعنی لاکھوں میں لوگ نہیں تھے. اب انسان جب بڑھتا ہے نا، مثال کے طور پر ایک، آپ سائنس پڑھتے ہیں سارے یا کچھ پڑھتے ہوں گے نا آپ میں سے؟ اچھا، ایک ہوتا ہے کوولنٹ بانڈ. کوولنٹ بانڈ آپ پڑھتے ہوں گے، اس میں 2 ایٹمز آپس میں اپنے الیکٹرانز کو شیئر کرتے ہیں نا. اب 2 شیئر کریں گے، 2 تو کتنے ہو جائیں گے؟ 4.
لیکن 4 کریں گے تو 8. آپ شیلز اور سب شیلز پڑھتے ہوں گے نا, ایس پی ڈی ایف, یعنی کے ایل ایم این تو اصل میں آربٹس ہوتے ہیں, اس کے سب شیلز کتنے ہوتے ہیں, ایس پی ڈی ایف, اسی پہ آپ کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہوتی ہے. تو خیر, تو یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جتنے ایٹمز ملیں گے اتنے ہی آپ کے بانڈز بنیں گے. ایسے ہی جتنی شادیاں ہوں گی, جتنے زیادہ لوگ ہوں گے, اسی حساب سے پھر ان کی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا آبادی کا گروتھ. یعنی ڈائریکٹلی پروپورشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری بھی بڑھتی ہے, یعنی آبادی بڑھے گی تو مزید بچے زیادہ پیدا ہوں گے نا. تو اس لیے 1800 میں, سن 1800 کی بات ہو رہی ہے, دنیا کی آبادی 1 بلین تھی. کتنی تھی؟ 1 بلین. لیکن دیکھتے دیکھتے 1923 یا 24 میں جا کر یہ آبادی 2 بلین کی ہوگی, صرف 150 سال کے عرصے میں 2 بلین. اگلے 40-50 سال میں یہ 3 بلین ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یعنی 12-13 سال کے عرصے میں پھر کرتے کرتے اگلے 12 سالوں میں 1 بلین اور بڑھ گیا, یعنی پھر ڈبل ہوگی. پھر ڈبل ہوتے ہوتے آج 7.7 بلین کی آبادی ہے پوری دنیا میں, 7.8 ارب. ایک اندازے کے مطابق 2050 میں دنیا کی آبادی کم و بیش 10 ارب کی ہو جائے گی, 10 ارب. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں انسان 20-30 ہزار تھے, یعنی 20,000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, اور اس وقت ایک ایک انسان کے پاس پورے صوبے جتنا رقبہ زمین کا ہوا کرتا تھا, ایک ایک کاؤنٹی جتنا, یعنی ایک ایک ملک جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ ممالک بہت چھوٹے بھی ہیں نا, ایک ایک شہر جتنے. اب صورتحال یہ ہے, ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ زمین ہمارے لیے کم پڑتی جا رہی ہے, اور اکثر لوگ زمین پر رہتے ہی نہیں ہیں, فضا میں رہتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کوئی دوسری سٹوری پہ ہے, کوئی 50ویں سٹوری پہ رہ رہا ہے. دنیا میں بلڈنگز آپ نے دیکھی ہے نا, یعنی لوگوں نے زمین پہ رہنا چھوڑ دیا ہے. اب تو چاند کی طرف پروازیں کر رہے ہیں, باندھ رہے ہیں, مریخ پہ یا مارس پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہم سب کے کارنامے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پاپولیشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. لیکن بیٹا جی, اس پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے اب ہم آتے ہیں دوسرے فیز کی طرف. کچھ پرابلمز بھی پیدا ہو رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ کیا پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو پتا ہے. یعنی آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے دنیا میں کیا پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے. کرونا زیادہ ہوتا ہے؟ زمین, شاباش, کلیپ کریں بچے کے لیے. نام کیا آپ کا؟ وہ کلیپ اس طرح نہیں کرتے, زوردار کلیپ کیا کرو. آپ کا نام کیا ہے؟ محسن. شاباش جی. زیادہ کیا ہو رہی ہے؟ ایک سیکنڈ. شاباش, کلیپ کریں ان کے لیے بھی. 3 سیکنڈز تک کلیپ کرنی ہے آپ نے, بس, زیادہ نہیں, 3 سیکنڈ. اچھا, لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور کوئی بتا سکتا ہے جی؟ شور کی آلودگی زیادہ ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, پولوشن زیادہ ہو رہا ہے. ان کے لیے بھی کلیپ کریں. اور کوئی بتانا چاہتا ہے آپ میں سے؟ آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. آکسیجن کی کمی بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کو کسی اور اینگل سے ہم دیکھیں گے آگے جا کر انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ آکسیجن کی اصل میں کمی نہیں ہو رہی, بلکہ آکسیجن کو ہم غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, اور کچھ دیگر گیسز ہیں جو ہمارے ماحول میں پولوشن کا باعث بن رہی ہیں. اس کی طرف ہم آتے ہیں. اچھا جی, میں آپ کو بتاؤں جی, زہیب
بیماریاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں. شاباش, ان کے لیے بھی کلیپ کریں. بس اچھا, اور تو یہ سارے جوابات آپ نے ٹھیک دیے ہیں. آلودگی بھی ہو رہی ہے, لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں, بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں, اور لوگوں کو مختلف مسائل کا سامنا ہے. اچھا, اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے, سب سے پہلا مسئلہ یعنی انسان کی بیسک نیڈز کیا ہوتی ہیں؟ خوراک ہوتی ہے نا, سب سے بیسک. شیلٹر, روٹی, کپڑا, مکان. بھٹو صاحب نے بھی نعرہ لگایا تھا نا, اور یہ بہت اچھا نعرہ تھا کہ بیسک نیڈز انسان کی کیا ہوتی ہیں؟ روٹی, کپڑا اور مکان. آپ کو لباس چاہیے نا, آپ کو کھانا چاہیے روزانہ 3 وقت, اور آپ کو شیلٹر بھی چاہیے, مکان بھی چاہیے رہنے کے لیے. ان تینوں چیزوں کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آج خوراک کی کمی, انفلیشن, مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے دیکھ لیں. خوراک میں, لباس کیا ریٹس ہیں, کس طرح کا ملتا ہے, اپنی حیثیت سے زیادہ لوگ خرید نہیں پاتے, افورڈیبلٹی ریشو دیکھیں آپ. اور مکان بنانا آج کے زمانے میں سب سے بڑا چیلنج ہو گیا. ایسا ہی ہے نا, زمین خریدنا, زمین پہلے ہی کم ہو رہی ہے. ایک وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ جس میں ہمارے بڑے, ہمارے آباء و اجداد پورے کھیت ہبا کر دیا کرتے تھے. ہبا, تحفہ. شاباش, یہ کس نے بتایا ہبا کا معنی؟ آپ کو کیسے پتا ہبا کہتے ہیں تحفے کو؟ ہیں, یعنی کانٹیکس میں سمجھ لیا اپنے بات کو نا. شاباش, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتی ہے بات کہ آپ جب بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, اس کے حصے جوڑ کے کانٹیکس میں, پس منظر میں, تو آپ کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے. لوگ تحفے میں دے دیا کرتے تھے, لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے بھی دے دیا کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں وہ چیز نہیں ہے, اس لیے کہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, زمین کی کمی ہو رہی ہے, زمین کی لاگت بڑھ رہی ہے, لوگوں کی قیمتیں خرید کی جو سکت ہے, جو قوت ہے, قوت خرید, وہ بہت کم ہو رہی ہے. افورڈیبلٹی جس کو کہتے ہیں. زمین کی کمی ہو گئی, خوراک کی کمی ہو گئی, آپ کے پاس لباس کی کمی ہو گئی, شیلٹر کی کمی ہو گئی, رہائش کی, پناہ کی. ایسے ہی انسان کی اور ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی انسان پانی بھی تو پیتا ہے. اب پانی بھی آلودہ ہونا شروع ہو گیا ہے. پہلے تو یہ نا کہ پانی کی کمی ہوتی ہے, جتنی آبادی زیادہ ہوگی پانی اتنا ہی کم ہوگا. ایک محلے میں اگر ایک کنواں ہے جس سے پانی آ رہا ہے 50 گھروں کا, کتنے گھروں کا؟ 50. اور 50 گھروں میں لوگ رہتے ہیں 100 مثال کے طور پر. اب اگلے 2 سالوں میں یہ آبادی ڈبل ہو جائے گی, تو وہ کنواں کافی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھا, اس سے بحث نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پانی کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے, یعنی 71% پانی ہے, اور اس پانی کا بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے اس کو آلودہ کر دیا ہے. پانی ایک تو کم بھی ہو رہا ہے, اوپر سے آلودہ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ انسان نے ٹیکنالوجی کی بیس پر, چونکہ میں نے آپ کو یہ باتیں کیوں بتائی ہیں کہ انسان آپس میں جنگ کرتا ہے. اب پرانے زمانے میں آبادی کیوں زیادہ ہوا کرتی تھی؟ نہیں, آبادی کم ہوا کرتی, لیکن لوگوں کے بچے, بیٹے لوگوں کے کیوں زیادہ ہوتے تھے؟ کہ اس زمانے میں میزائل نہیں تھا, بوم نہیں تھا, گولی نہیں تھی, تیر تفنگ تھے, تلواریں تھیں, گھوڑے تھے, خچریں تھیں, اونٹ تھے جن پر بیٹھ کر یا پیدل وہ لڑائی کرتے تھے, کشتیاں ہوتی تھی آپس میں, فزیکل بیٹل. تو اس میں وہی انسان تگڑا ہوتا تھا, پاورفل ہوتا تھا, کہ جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے, مرد زیادہ ہوتے تھے. اور اس زمانے میں لوگ اسی لیے ان کے بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے, شادیاں بھی زیادہ کرتے تھے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں ہم نے میزائل بنا لیا ہے, ہم نے بم بنا لیا ہے, ہم نے گن بنا لی ہے. ایسا ہی ہو نا. زیر بحث یہ نہیں ہے کہ ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے. ظاہر ہے ہم کو بھی تو اپنی محافظت کرنا تھی, جیسے ہر انسان کو حق ہوتا ہے تو ہمیں بھی تھا. ہم بھی تو آخر مسلمان ہیں نا. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف ظلم نہیں کرنا, لیکن کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اسے روکنا ہے. کجا یہ کہ اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اسے نہ روکیں, ہم تو روکیں گے. یعنی ہمارا پڑوسی ملک انڈیا 1974 میں جب انہوں نے دا اسمائلنگ بدھا آپریشن کے تحت میزائل بنائے اور پاکستان کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا,
تو ابھی کل ہی گزرے ہیں، اللہ کو پیارے ہوئے ہیں آپ کے محسن پاکستان، جنہوں نے آپ کو میزائل بنا کے دیا. تو ہم نے بھی تو ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو تمغے دیے، ان کو ہلال امتیاز، ان کو نشان امتیاز سے نوازا، اس لیے کہ وہ بلا شبہ محسن پاکستان تھے، انہوں نے ہمیں میزائل بنا کے دیا. لیکن جہاں ان چیزوں کا اچھا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ان سے کچھ پرابلمز بھی کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہر چیز کا اچھا پہلو بھی ہوتا ہے اور برا پہلو بھی. تو انڈسٹری سے نکلنے والا دھواں اور کیمیکل مواد، جیسے کلورو فلورو کاربن ہوتی ہے CFC، جیسے CO2 ہوتی ہے ابھی کاربن ڈائی آکسائڈ، جیسے CO ہوتی ہے کاربن مونوآکسائڈ، تو یہ کیا کرتی ہیں؟ آپ کی اوزون کی لیئر کو بھی ڈپلیٹ کرتی ہیں. آپ چونکہ یہ گیسز کون سی ہوتی ہیں؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا ہے ان میں. گرین ہاؤس کے بارے میں معلوم ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ یعنی گرین ہاؤس گیسز کرتی کیا ہیں کہ یہ اگر گیسز دنیا میں موجود نہ ہوں تو آپ کی زمین پر اتنی ٹھنڈ ہو جائے کہ ہم ختم ہو سکتے ہیں. یہ حرارت کو یا انرجی کو، ہیٹ کو سٹور کرتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ گیسز بہت زیادہ ہو جائیں تو زیادہ ہیٹ اکٹھی ہو جاتی ہے. جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کی تھی نا، بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہی تھی کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، کم بارش ہوتی ہے تو کم پانی آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک بڑے حکمران نے ایک مذاق بنا دیا اور میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اگرچہ بات انہوں نے ٹھیک کہی تھی، اپنے آپ میں یہ بات غلط نہیں تھی، لیکن اب آپ بھی ہنس رہے ہیں اور میں بھی ہنس رہا ہوں، اس لیے کہ اس کو نقشہ یا تصویر ایسی دے دی گئی ہے. تو کم گیسز ہوں گی تو کم انرجی پیدا ہوگی، یعنی کم حرارت ہوگی نا. کلائمیٹ چینج کم ہوگا، گلوبل وارمنگ کم ہوگی. لیکن زیادہ گیسز ہوں گی تو زیادہ ہوں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اصل میں فضا کی آلودگی ہم نے پیدا کر لی، ایئر پولوشن. لیکن ایئر پولوشن صرف ایئر پولوشن تو نہیں ہوتا، اسی ایئر میں آپ کے پانی کے بخارات بن کے اوپر جاتے ہیں اور وہ بارش برستی ہے، تو وہ بھی پھر پلوٹ ہو کے آتی ہے نیچے. اچھا، جب برستی ہے تو صرف بارش نہیں برستی، وہ فصلوں کے اوپر برستی ہے. وہ کیمیکل والی بارش جب فصلوں کے اوپر برستی ہے تو آپ کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں. گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، کلائمیٹ چینج آتا ہے تو اس کی صورت میں آپ کے گلیشیئرز یا گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ، اور گرمیوں کے موسم میں سیلاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، طوفان آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب کئی ایکڑ کے رقبے جو ایریبل لینڈ ہوتی ہے، قابل کاشت، وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ مسائل ہیں آبادی کے بڑھنے کے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے مسائل ہیں آبادی کے بڑھنے کے. تو اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ کہ آبادی کو بڑھانا نہیں ہے، کنٹرول کرنا ہے، کانٹراسیپشن یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے روکنا کیسے اس کو؟ کانٹراسیپٹیو میجرز لینے ہیں. ٹھیک ہے، کانٹراسیپٹیو میجرز لینے. ہاں، تدابیر، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. ہاں، کیا کرنا ہے؟ اچھا، بچے کم ہوں تو ٹھیک رہتے ہیں یا زیادہ؟ برابر. دیکھو میری بات سنو بیٹا جی، آج کے زمانے میں بچوں کی صرف یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم نے ان کو کھلانا ہے، ایجوکیشن بھی ان کی ہوتی ہے. یعنی اس زمانے میں تو پیمپرز بھی نہیں پورے ہو رہے لوگوں کے، ایسا ہی ہے نا. بچوں کا دودھ دیکھو کتنا مہنگا ہے، پیمپرز کتنے مہنگے ہیں، پھر ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو 2-3 ہزار تو وہ کم و بیش لے ہی لیتا ہے، ہلکے پھلکے زکام نزلے کا بھی. کیا اوپر سے آپ کے پاس زمین بھی نہ ہو تو بچے تو مطالبہ کریں گے، پھر ہر ایک بچے کے لیے مکان بھی بنانا پڑتا ہے. تو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی میں کہیں آپ سے ملاقات کروں آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد تو پوچھوں ساتھ کون ہے، تو فیملی ہے. فیملی مڑ کے دیکھوں تو پوری بس بھری ہے.
سر آئیے آپ کو چائے پلاتے ہیں. نہیں بیٹا جی بہت شکریہ, آپ خوش رہیں. نہیں سر آئیے. نہیں بیٹا جی مجھے جلدی ہے, میرے ساتھ فیملی ہے. سر میرے ساتھ بھی فیملی ہے, بس تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں. کہاں ہے فیملی؟ او سر بس کھڑی ہے سامنے. یا کیری کھڑا ہے, اس میں ساری ہی فیملی ہے. تو فیملی کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیا. اور نا پرابلمس خود آپ کو ہوں گے, مجھے کیا ہے. اور مجھے تو خوشی ہوگی, میں ننے مننے بچوں کو جب دیکھوں گا, ہو سکتا ہے ان کو آپ میرے پاس ہی داخل کروائیں آگے, لیکن وہ مسائل آپ ہی کے لیے پیدا کریں گے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا شاگرد ابن شاگرد. جیسے قاری صاحب ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا اس کا ابا بھی میرے پاس پڑھتا رہا ہے. شاگرد ابن شاگرد. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شاگرد اتنے زیادہ ہو جائیں باڑیاں اسکول کا رقبہ ڈبل کرنا پڑے. تو اپنے حالات بھی دیکھنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو خیر میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں نا, سیریسلی اسپیکنگ. ہاں میرے سارے آپ لوگ بچے ہی ہیں نا. یعنی آپ لوگ میرے بچے نہیں ہیں. نہیں وہ اس طرح سے نہیں, اس طرح سے میرا کوئی نہیں. اس طرح سے میں شادی کروں گا تو ہوگا نا. اچھا تو بہرحال آپ نے چیپٹر کو پڑھ لیا ہے نا سارا. کہاں پڑھا ہے؟ یہی کچھ لکھا ہوا اس میں جی. اچھا نہیں پہلے آپ نے کچھ اور بات کہی تھی. پہلے آپ نے کچھ اور بات. آپ پڑھ لیں اس کو, بے شک خود بھی پڑھ سکتے ہیں, سمجھ آئے گی آپ کو کیا لکھا ہوا. یعنی مجھے ضرورت تو نہیں ہے نا پڑھانے کی. نہیں کل پڑھیں گے اس کو جی. 10,000 years ago, 10,000 سال پہلے 10 ملین لوگ تھے, 1 کروڑ. اچھا جی آواز نہ آئے, اب میں جاتا ہوں, آپ لوگ انجوائے کریں اور یہ اپنے اپنے ڈیسک کے نیچے سے پلیز یہ ریپرز اٹھا لیا کریں, ٹھیک ہے. یہ بہت بری بات ہے. اللہ حافظ. اچھا